بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ حصہ نثر کا جو ہمارا تشریح کا پیراگراف آتا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اکارڈنگ اس کے 15 مارکس ہیں۔ ایک ہی پیراگراف آئے گا اور آپ کو وہ پیراگراف سولو کرنا ہوگا، یعنی 9th میں آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا تھا کہ 2 پیراگرافس میں سے یو ول ہیو ٹو سولو اونلی 1 پیراگراف، لیکن یہاں پہ اب ایسا نہیں ہے۔ تو آج آپ کو ایک بڑے اچھے طریقے سے پراپر پیٹرن میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے حصہ نثر کے پیراگراف کو کس طرح سے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے۔ ویسے میں آپ کے کلاس روم میں بورڈ پہ یہ سارے 5 اسٹیجز آف تشریح جو ہیں وہ بتا چکی ہوں، لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس اس وقت کلاس میں موجود نہیں تھے۔ تو چلیں لیسن کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے ہم ایک بار پھر اس میتھڈ کو جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ سب کی اقتباس جو ہے اس کی تشریح کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب کی اقتباس یعنی آپ کے لیسن میں سے جو ایک پیراگراف پیپر میں آئے گا اس کی تشریح کو سب سے پہلے لکھنے کا انداز کیا ہے۔ آپ نے پورا پیراگراف پیپر میں نہیں لکھنا، اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا، اور اردو پیپر میں آپ کو سب سے اچھی جو پلاننگ اور مینجمنٹ ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے۔ خدا کی محبت کا اہل، اس کے ساتھ آپ نے ڈاٹیڈ ایریا کے ساتھ کور کیا تھوڑی سی اسپیس کو، اور لاسٹ میں آپ نے جو بتا دیا کہ میرا یہ پیراگراف ہے جس کو میں یعنی لاسٹ پہ پیراگراف کی سٹارٹنگ لائن کے 3-4 ورڈز لکھ دیے، درمیان میں ڈاٹس لگا کے لاسٹ پہ 3-4 ورڈز لکھ دیے۔ اس طرح کا آپ کا یہ پیراگراف لکھنے کا طریقہ ہوگا۔ حوالہ متن میں آپ نے سب سے پہلے مصنف کا نام لکھنا ہے، سید سلیمان ندوی، اور ساتھ میں ان کا جو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، سال جو ہے ایئر آف برتھ ہے، اور ان کا ساتھ میں ایئر آف ڈیتھ جو ہے یعنی 1884 اور سے لے کر 1953، یہ آپ نے ضرور مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد سبق کا عنوان ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئی ہیو ٹولڈ اباؤٹ اٹ ان دی کلاس دیٹ اگر آپ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھیں گے تو آپ کو 1 مارک جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے ماخذ بتانا ہے۔ ماخذ سے مراد یہ ہے کہ یہ مصنف کی کس کتاب میں سے لیا گیا، جو وہ ایک پارٹ آف دا لیسن ہے۔ تو آپ کا یہ خطبات مدراس، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سید سلیمان ندوی کی کتاب خطبات مدراس میں یہ لیسن لیا گیا ہے، اور اس میں سے ایک پیراگراف آپ کو پیپر میں تشریح کے لیے دیا گیا ہے۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ سیرت نگاری ہے، صنف ادب کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ سیرت نگاری ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سیاق و سباق لکھنا ہے وہ آپ کا 10 سے 12 سطور پہ ہوگا۔ جیسے 9th میں سیاق و سباق کی جو لینتھ ہے وہ 7-8 لائنز کی ہوتی ہے، لیکن فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ 12 سے 15 یا 10 سے 12 سے 15 بھی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن 10 سے 12 ایک آپٹیمم لیول ہے۔ اور مثالی اور اجمالی سیاق و سباق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اجمالی سیاق و سباق وہ ہوتا ہے کہ جو پیراگراف پیپر میں آیا ہے تھوڑا سا آپ اس سے پہلے کیا ہوا اسٹوری میں وہ بتائیں گے، اور تھوڑا سا اس کے بعد کیا ہوا۔ یعنی اگر آپ 12 لائن کا سیاق و سباق لکھ رہے ہیں تو 6 لائنز آپ یہ بتائیں گے کہ جو پیراگراف پیپر میں آیا اس سے پہلے کیا ہوا لیسن میں، اور 6 لائنز میں آپ یہ بتائیں گے کہ اس پیراگراف کے بعد کیا ہوا۔ تو یہ ایک اجمالی سیاق و سباق ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے آپ کو ہر جو لیسن میں جتنے پیراگرافس ہیں ہر پیراگراف کے لیے ایک سیپریٹ سیاق و سباق لرن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو ایک الٹرنیٹ طریقہ بتایا تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مثالی سیاق و سباق لکھنا ہے ہم نے۔ مثالی سیاق و سباق میں ایسا سیاق و سباق ہوتا ہے جو پیراگراف کہیں سے بھی لیسن میں سے اسی لیسن میں سے کوئی بھی پیراگراف آ جائے تو آپ سب کے لیے ایک ہی سیاق و سباق رائٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا ایکسٹریکٹ آف دیٹ لیسن، اس پورے سبق کا لب لباب، سینٹرل آئیڈیا، تھیم آف دا لیسن، اس کو آپ نے 10 to 12 لائنز میں رائٹ کرنا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم مثالی سیاق و سباق کو ہی فالو کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا سٹیپ آتا ہے وہ حل لغت بھی ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہے، اور اس کے بعد سب کی اقتباس کی تشریح ہے۔ یعنی آپ نے جو لیسن میں آپ کے ساتھ یہ دیکھیے تشریح کے لیے آپ نے 3 پیجز کا مواد ہونا چاہیے، اور آپ نے سبق کے بجائے صرف اقتباس کی تشریح اور سب کی خلاصہ اور تشریح اقتباس کا فرق، ان میں نکات نمایاں ہیں، اور آپ نے ساتھ اسپیشلی اس میں ریفرنسز ایڈ کرنے ہیں، پیراگرافنگ میں کام کرنا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک پراپر طریقہ ہے تشریح کرنے کا۔ یعنی آپ کے لیسن میں جو پیپر میں جو لیسن میں سے پیراگراف آئے گا آپ نے اس کو پراپر طریقے سے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، یہ آپ کا ایک مناسب طریقہ ہے۔